اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، گلزار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم ہیں آقا کے دیوانے، سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، میں ان کے نام پہ بک جاؤں۔ جب لوگ کبھی بھی طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر سمت جمال ہے آقا کا، جا کر تو دیکھو مدینے میں، ہر سمت جمال ہے آقا کا، جا کر تو دیکھو مدینے میں، جا کر تو دیکھو مدینے میں۔ طیبہ کے در و دیوار سبھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، والفجر کہیں پہ فرما کر۔ قرآن میں رب تعالی بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے آ جائے سب جلوے گنبد خضرا کے، آنکھوں کے سامنے آ جائے سب جلوے گنبد خضرا کے، سب جلوے گنبد خضرا کے۔ جب لوگ ان کے پیارے پیارے دربار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی
میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں۔ دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز خواتین و حضرات، سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد، جو کہ 56 نشستوں میں مکمل ہوا، اس کے بعد اب اسوہ حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اس سلسلے کی 24ویں کلاس ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دین اسلام۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام امت کے لیے جو پیغام لے کر آئے، وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام ہے دین اسلام کا پیغام۔ دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام میں کون کون سی باتیں شامل ہیں؟ آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ دین اسلام کے تحت 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاق۔ عقائد سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے کئی نشستوں میں۔ پھر اس کے بعد عبادات، اور عبادات کی جو اقسام تھی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس کا بیان بھی مکمل ہو چکا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے معاملات، اور معاملات سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے۔ جی، آج کا ہمارا جو گویا موضوع ہے، عنوان ہے دین اسلام کے تحت جو تیسرے نمبر پر، یعنی پہلے تو عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات۔ تو یہ اسلامی معاملات سے متعلق گویا بات چل رہی ہے، اور پھر معاملات کے تحت بات چل رہی ہے کس چیز سے متعلق؟ ملازمت سے متعلق، تجارت سے۔ 4 چیزیں تھیں، آپ کے سامنے ابھی آ جائے گی۔ اس میں تجارت سے متعلق تفصیلات کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ملازمت، اس کا آج حصہ نمبر 2، اور ملازمت کے آداب، اصول، احکام، تفصیلات آپ حضرات کے سامنے چل رہے ہیں۔ جی، آپ حضرات کے سامنے بات آ گئی کہ معاش کے بنیادی ذرائع کتنے ہیں؟ معاش کے 4 بنیادی ذرائع ہیں۔ نمبر 1 ہے تجارت، نمبر 2 ہے اجارہ یعنی ملازمت، نمبر 3 زراعت، نمبر 4 صنعت۔ تجارت سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے مکمل ہو چکی ہے۔ تجارت کی تعریف، اصول، آداب، یہ سارے آپ حضرات کے سامنے باتیں ہو چکی ہے۔ اس کے بعد بات چل رہی ہے ہماری نمبر 2 اجارہ یعنی بالفاظ دیگر ملازمت سے متعلق۔ جی، گزشتہ کلاس ملازمت سے متعلق پہلا حصہ آپ حضرات کے سامنے جو بیان ہوا، اس میں آپ حضرات کے سامنے 5 باتیں بیان ہو چکی ہے۔ نمبر 1 ملازمت کی تعریف، کہتے کسے ہیں، شرعی
اور اصطلاحی تعریفات آپ حضرات کے سامنے ہو گئی. نمبر 2 اقسام بیان ہوئی. نمبر 3 اس کی اہمیت اور فضیلت آپ حضرات کے سامنے آئی. نمبر 4 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ملازمت کا ثبوت. نمبر 5 علماء کرام کی نظر میں ملازمت کی اہمیت، اس کی شرعی حیثیت، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئی کہ یعنی نمبر 6 مسلمان ملازم کی صفات، اس سے متعلق آج کی نشست میں آپ کے سامنے بات ہوگی. جی تو آج نمبر 6 آپ حضرات کے سامنے بیان ہوگا مسلمان ملازم کی صفات. ایک مسلمان ملازم میں یعنی جو شخص ملازمت سے وابستہ ہے، چاہے کسی بھی قسم کی ملازمت ہے، کسی بھی طرح کی ملازمت ہے، کسی بھی حیثیت کی ملازمت ہے، لیکن ایک مسلمان کو بحیثیت ملازم کے کن صفات کو اپنانا چاہیے اور کن صفات سے اجتناب کرنا چاہیے. وہ پھر 2 طرح کی صفات ہے. پہلی قسم کی وہ ہیں کہ ملازم کے لیے اختیار کرنے والی صفات، وہ صفات محمودہ، اچھی صفات جو ملازم کو اختیار کرنی چاہیے، اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اور نمبر 2 ملازم کے لیے اجتناب کرنے والے امور، وہ صفات ہے مذمومہ، بری صفات جن سے ایک ملازم کے لیے اجتناب کرنا ضروری ہے. تو نمبر 1 انشاءاللہ پہلے بات کریں گے کہ ملازم کے لیے اختیار کرنے والی صفات کون کون سی ہے. یہ چند صفات ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ ملازم کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت صاحب ایمان ہونے کے اسلامی تعلیمات کیا ہے، اور بحیثیت ایک ملازم کے مجھے اپنے اندر کون کون سی صفات پیدا کرنی چاہیے. تو دیکھیں یہ کتنی صفات آپ حضرات کے سامنے ہیں اس وقت. 14 صفات ایسی ہیں کہ جن کا اختیار کرنا مسلمان ملازم کے لیے ضروری ہے بحیثیت ایک مسلمان اور صاحب ایمان ہونے کے. تو ترتیب وار آپ حضرات دیکھ لیں. پہلے دیکھیں ایک نظر، سب سے پہلے ایمان کامل. نمبر 2 توکل. نمبر 3 رضا بالقضاء. نمبر 4 احکامات الہی کی اطاعت. نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. نمبر 6 ملازم کا اپنے شعبے سے متعلق ضروری علم رکھنا. نمبر 7 عبادات کا اہتمام. نمبر 8 زکوٰۃ اور نفلی صدقات کا اہتمام. نمبر 9 حقوق العباد کا اہتمام. نمبر 10 وقت کی پابندی. نمبر 11 کام میں امانت، دیانت اور محنت. نمبر 12 احساس ذمہ داری. نمبر 13 راز کی حفاظت. نمبر 14 خود احتسابی. اب اس میں یقیناً بعض وہ صفات ہوں گی جو تجارت میں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہوں گی. تو وہ چیز جو فائدہ مند اور مفید ہوتی ہے، اگر اس کا تکرار بھی ہو فائدے سے خالی نہیں ہوتی. اذا تکرر فی اللسان تقرر فی القلب. جس چیز کا تکرار کیا جائے انسان کے دل میں مضبوطی سے بیٹھ جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی جو صفت ہے وہ ایمان کامل. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. یہ نہیں ہے کہ عبادات میں تو میں مسلمان ہوں، تجارت میری اسلامی نہیں ہے، مسلمانوں والی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقائد میرے مسلمانوں والے ہیں، ملازمت میں مجھ میں مسلمانوں والی صفات نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین کا جو بھی شعبہ ہے، چاہے وہ عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، سب میں ایک مسلمان کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے. اور خاص طور پر یہ جو شعبہ معاملات کا ہے، پھر چاہے تجارت ہے، ملازمت ہے، اور چاہے وہ دوسرے ذرائع ہیں جیسے صنعت و حرفت ہے، ان میں ان چیزوں کو اختیار کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ظاہری بات ہے کہ عقیدت تو عام طور پر انسان اپنا درست ہی رکھتا ہے، اور عبادات میں بھی انسان کوشش یہی کرتا ہے کہ عبادات صحیح طریقے پر رہے، اچھے طریقے پر ادا ہو. لیکن ان چیزوں کو بعض دفعہ انسان اپنے ایمان کا حصہ ہی شاید نہیں سمجھتا ہے، دین کا ایک شعبہ نہیں سمجھتا، شاید یہ ایک خارجی چیزیں ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات جس طرح ایک تاجر کے لیے موجود ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ملازم کے لیے بھی موجود ہے. تو ایمان کامل.
ایمان کامل، اللہ پاک پر ایمان ہو، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے، اور جس طرح ایک صاحب ایمان زبان سے ایمان کا، کلمے کا، اللہ پاک کی وحدانیت کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اسی طریقے سے دل سے بھی مضبوطی کے ساتھ انسان توحید اور رسالت پر قائم ہو۔ ایمان کامل کے بعد دوسرے نمبر پر جو صفت ہے وہ ہے توکل۔ توکل آپ حضرات جانتے ہیں، توکل کہتے ہیں اعتماد، بھروسہ۔ زبانی تو یہ لفظ آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان والے اللہ پاک پر ہی اعتماد کرتے ہیں، ایمان والے اللہ پاک پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، پکا یقین رکھتے ہیں۔ تو ایک صاحب ایمان کے لیے اللہ پاک پر بھروسہ، توکل، اعتماد یہ ضروری ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ جھوٹ بول کر میں اپنے مقدر سے زیادہ رزق نہیں کھا سکتا، نہ کما سکتا ہوں۔ دھوکہ کر کے میں اپنے جتنا اللہ پاک نے لکھا ہے اس سے زیادہ پیسہ میں نہیں کما سکتا ہوں، اس سے زیادہ روزی میں نہیں کما سکتا ہوں۔ جتنا اللہ پاک نے لکھ لیا ہے میرے مقدر میں، مجھے وہی ملے گا اور مجھے وہ مل کر رہنا ہے۔ جب یہ کیفیت ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، بحیثیت تاجر کے ہو، بحیثیت ملازم کے ہو، اور چاہے وہ کسی صنعت و حرفت کے ساتھ وابستہ ہو، زراعت کے ساتھ وابستہ ہو، کسی بھی شعبے کے ساتھ، کہ اللہ پاک کی ذات پر پکا یقین اور اعتماد، میرا رزق اللہ پاک جتنا لکھا ہے، میرے مقدر میں جو مجھے ملنے والا ہے وہ مل کر رہے گا، تو پھر میں کیوں کسی کو دھوکہ دوں؟ میں کیوں زیادہ کے چکر میں جھوٹ بولوں؟ میں کیوں زیادہ کے چکر میں خیانت کروں؟ میں کیوں زیادہ کے چکر میں جو ہے دھوکے بازی سے کام لے لوں؟ کیوں؟ مقدر سے زیادہ ملے گا نہیں، البتہ خیانت کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کر میں کیا کروں گا؟ وبال اپنے گردن پر لے لوں گا، اپنی حلال روزی کو حرام کر دوں گا۔ خیانت کا گناہ الگ گردن پہ آئے گا، جھوٹ کا گناہ الگ گردن پہ آئے گا، دھوکے بازی کا گناہ الگ گردن پہ آئے گا، حرام رزق اپنے پیٹ میں اتاروں گا، اور جتنا ملنا ہے اس سے زیادہ تو مل نہیں سکتا، جتنا اللہ پاک نے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو توکل اور اعتماد کس پر ہو؟ اللہ پاک کی ذات پر۔ ہر صاحب ایمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نحن نرزقهم وإياكم، دوسری جگہ نحن نرزقكم وإياهم، اللہ پاک ہی رزق دینے والے ہیں۔ پرندوں کو، کیڑے مکوڑوں کو اللہ پاک رزق دیتے ہیں، بھوکا نہیں رکھتے۔ تو ایک انسان کو پھر اشرف المخلوقات، پھر صاحب ایمان، اور پھر جو محنت کر رہا ہے اس کو اللہ پاک کیسے بھوکا چھوڑیں گے؟ آج ہمارے اعتماد اور یقین میں کمی ہے۔ تو ایک توکل، اعتماد اللہ پاک کی ذات پر پکا ہو، یقین مضبوط ہو، اور یاد رکھیں جتنا ایمان اور توکل مضبوط ہوگا اس کے نتائج بھی اتنے اچھے آئیں گے۔ آج خود ہمارا یقین اور جو اعتقاد ہے وہ متردد ہے، کمزور ہے، ہر در پہ جاتے ہیں، ہر در سے مانگتے ہیں، ہر در پہ جا کے سر کو جھکاتے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آ رہا۔ ایک اللہ پاک کے سامنے جھکیں، ایک اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک غیب سے اتنا عطا فرمائیں گے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تیسرے نمبر پر ہے رضا بالقضاء، بہت بڑی صفت ہے، بہت اہم صفت ہے، اتنی آسانی سے یہ صفت حاصل نہیں ہوتی۔ رضا بالقضاء کہتے ہیں اپنے تقدیر پر راضی رہنا، اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہنا، اور یہ وہ نسخہ کیمیا ہے کہ اگر صاحب ایمان، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے ملازم ہے، چاہے کسی بھی پیشے سے وابستہ ہے، یہ صفت اگر اپنے اندر پیدا کر لینا، یہ ہمیشہ سکون والی زندگی گزارے گا۔ آج مصیبت یہ ہم کہنا ایسا کیوں ہوا، کیوں، کیا، کیوں، کیسے، اس چیز نے آج ہماری زندگیاں خراب کر دی ہے۔ بھئی فیصلے کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ کاروبار ہے، اس میں بعض دفعہ فائدہ ہو جائے گا، کاروبار ہے، اس میں بعض دفعہ خسارہ ہو جائے گا، بعض دفعہ بہت زیادہ منافع ہوگا غیر متوقع طور پہ، بعض دفعہ بہت نقصان ہو جائے گا۔ ملازمت ہے، بعض دفعہ بڑی اچھی جگہ جاب مل جائے گی، بعض دفعہ ملے گی ہی نہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے، اپنی محنت انسان ضرور کرے، ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھنا یہ توکل نہیں ہے۔ یہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جانا بس یہ تبتل ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ
کہ جس قدر انسان کے بس میں ہے محنت کرے، نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دے، یہ توکل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اچھی ملازمت ملے گی، بعض دفعہ اچانک ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اللہ پاک کے فیصلے ہیں۔ تو ایک صاحب ایمان ہوتا ہے، آپ اس کا جملہ دیکھ لیں، وہ ہمیشہ کیا کہے؟ اللہ پاک کی مرضی، اور اللہ پاک کی مرضی میں ہم راضی ہیں۔ صاحب ایمان کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اور رضا بالقضاء کی صفت نہیں ہو تو پھر پوری زندگی انسان کی گزرتی ہے گلے شکووں میں، گلا شکوہ، اپنی تقدیر سے شکوہ، لوگوں سے شکوہ، زمانے سے شکوہ، ہر ایک سے شکوہ شکایت، فلاں ایسا ہے، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ حالانکہ جو اللہ پاک نے لکھا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن ہم کیا تقدیر پر عدم رضا کی وجہ سے اپنے آپ کو مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں ڈال لیتے ہیں۔ تو رضا بالقضاء یہ بہت بڑی صفت ہے، جس کو تسلیم و رضا بھی کہتے ہیں، کہ انسان اللہ پاک کے ہر فیصلے پر راضی رہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ پاک حکیم ذات ہے، اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، انسان کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے نا۔ بعض دفعہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہے، ایسے حالات آ گئے کہ انسان پائی پائی کا محتاج ہو گیا۔ لیکن جو شخص جس کا تعلق اللہ پاک کی ذات سے مضبوط ہو، وہ اچھے حالات میں بھی شکر گزاری کی زندگی گزارتا ہے، اور برے حالات میں صبر والی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن یہ وہ انسان جس میں رضا بالقضاء کی صفت پیدا ہو جائے، یہ انسان اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھے۔ وہی جو ہوا اللہ پاک نے مقدر میں لکھ دیا، دل کو اطمینان ہو گیا، تسلی، ورنہ کہ بھائی پریشانی ایسا کیوں ہوا۔ اور آپ دیکھتے ہیں نا، بعض دفعہ چونکہ یہ صفت ہوتی نہیں ہے، یا عام طور پر بعض دفعہ ایسا بھی ہے کہ اگر ایمان خدا نخواستہ نہیں ہے، کوئی کافر ہے، اس کو بڑا خسارہ ہو گیا، اطلاع ملی، وہی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کیوں؟ توکل کی صفت تھی نہیں، رضا بالقضاء کی تھی نہیں، تو اس نے کہا بھائی ظاہری اسباب اور سہارے ختم، وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ اور ایمان والا، اللہ پاک کی ذات موجود ہے، اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ نمبر 4، احکامات الہی کی اطاعت۔ یہ ہر شعبے میں، چاہے انسان ایک صاحب ایمان کے لیے، بلکہ ہر حالت میں ضروری ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تجارت، اگر تاجر ہے تو احکامات الہی کی، یا ملازم ہے، نہیں، مطلقاً انسان دنیا میں آیا ہی اللہ پاک کی اطاعت کے لیے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو احکامات الہی کی اطاعت کرنی ہے، جو اللہ پاک نے حکم دیا بلا چوں و چرا وہ تسلیم کرنا ہے، اور آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا اس پر بلا چوں و چرا عمل کرنا ہے۔ پھر تجارت سے متعلق، ملازمت سے متعلق بھی احکامات ہیں، کن صفات کو اختیار کرنا ہے، کن سے بچنا ہے، تو احکامات الہی کی اطاعت کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حقوق العباد کا مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، اہتمام، احساس ذمہ داری، امانت، دیانت، محنت، یہ سب احکامات الہی ہیں نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے، اور اسی میں کامیابی کی جو ہے کیا ہے، ضمانت ہے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نبوی، یہ ہر صاحب ایمان کے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ خدا نخواستہ اگر کسی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی کمی ہو، اس کا تو ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ اب محبت کا کیا مطلب؟ کہ میں زبانی صرف کہوں کہ مجھے عشق ہے، میں عاشق ہوں، اور عمل صفر ہے، عمل سارے سنت کے خلاف ہے، یہ جھوٹ ہے۔ دعوے پر دلیل ہونی چاہیے۔ جب انسان دعویٰ کر رہا ہے تو آپ دعوے پر ذرا دلیل پیش کریں۔ دعوے کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ اس پر عمل کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں عشق ہے، تو جس سے عشق ہے میں اس کی مان کے چل رہا ہوں، جس سے عشق ہے میں ان کی سنتوں پر عمل کر رہا ہوں۔ فرض نماز میری زندگی میں ایک بھی نہیں ہے، لیکن مجھے دعویٰ ہے کہ میں سچا عاشق ہوں، باقی جھوٹے ہیں۔ تجارت میں بالکل صفر ہوں، خیانت میں کر رہا ہوں، جھوٹ میں بول رہا ہوں، دھوکہ میں دے رہا ہوں، 2 نمبری میں کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی چند روپے خرچ کر کے میں عاشق بن گیا، اور باقی سارے یہ تو جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اگر میری تجارت سچ پر مبنی نہیں ہے، میری ملازمت امانت و دیانت پر مبنی نہیں ہے، میری تجارت میں خیانت ہے، میری ملازمت میں دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک کہ میں سچا عاشق ہو جاؤں۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے میل ہی نہیں کھاتی یہ چیزیں، جن سے آپ نے منع کیا ہے میں وہ کر رہا ہوں۔
دنیا میں اگر دنیاوی مجازی محبت ہے کسی سے، جس کو عشق مجازی کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں فلاں سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو اس کی دلیل کیا؟ میں اس کی ہر بات مانتا ہوں۔ اگر میں اس کی مان نہیں رہا ہوں اور میں کہوں کہ محبت ہے تو لوگ کہیں گے تو تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، اللہ پاک کے بعد جن کا مقام اگر ہم مان کے نہیں چل رہے، ہماری سیرت ہماری صورت بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت سے میل نہیں کھا رہی، ہماری تجارت، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، رہن سہن، گفتار، کردار، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، وہ سنت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، سیرت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے میں زبانی کہتا رہوں میں عاشق ہوں، اس کی ٹکے برابر حیثیت بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر صاحب ایمان کے ایمان کا جز لا ینفک ہے اور لازمی حصہ ہے۔ اور اس میں نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہوگی کہ وہ صاحب ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرے گا، چھوٹی سنت کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ نمبر 6، ملازم کا اپنے شعبے سے متعلق ضروری علم رکھنا، یہ بہت ضروری ہے آج۔ اور میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ہر ایک کو تجارت کی اجازت بھی نہیں تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بازار کا چکر لگاتے تھے، اور جو تاجر جس چیز کی تجارت کرتا تھا اس سے پوچھتے رہے تمہیں اس تجارت کے مسائل آتے ہیں؟ اگر وہ بتانے میں ناکام ہو جاتا دکان بند کرو، بازار سے جاؤ، تمہیں جب اس تجارت کے مسئلے معلوم نہیں ہے تم غلط تجارت کرو گے، اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو ایک ملازم اگر کہیں پر دفتر میں ملازم ہے، کسی ادارے میں ملازم ہے، اس سے متعلق بھی تو علم ضروری ہے نا کہ میرے ذمے کیا کیا ہے حق ہے ادارے کا، میرے ذمے اس دفتر کا کیا حق ہے، میرے ذمے ادارے کا کیا حق ہے، میرے ذمے حقوق العباد کون سے ہیں، حقوق اللہ کون سے ہیں، اور اس شعبے سے متعلق ضروری مسائل یہ ضروری ہے جاننا۔ نمبر 7، عبادات کا اہتمام، یہ تو ضروری ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا نہیں کیا میں نے جنات اور انسان مگر اپنے عبادت کے لیے۔ معلوم ہوا انسان کا مقصد تخلیق وہ ہے ہی عبادت۔ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ پاک نے وجود بخشا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک اپنی عبادت چاہتے ہیں، اطاعت بندگی چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا ہمارا کام بندگی ہے، اللہ پاک کی اطاعت ہے، تو عبادات کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ تجارت کے بیان کے وقت بھی اس پر آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی تھی کہ ایک تاجر کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ فرائض کا اہتمام، تجارت میں تجارت سنت ہے، عبادت ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر اس تجارت کی وجہ سے میں فرائض چھوڑ رہا ہوں، فرض نماز کے وقت دکان کھلی ہوئی ہے، تو یہ تو بجائے عبادت کی وہ تجارت میرے لیے گناہ بن رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں کہیں ملازمت کر رہا ہوں، ملازمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرائض میں نے چھوڑ دی، بالکل عبادات چھوڑ دی، فرض نماز تو چھوڑنے کا تصور بھی نہ ہو، تو عبادات ضروری ہے۔ فرض نماز وہ تو فرض ہے، اس کی حیثیت فرض کی ہے، اس کے علاوہ سنتوں کا، نوافل کا بھی اہتمام، تلاوت کا اہتمام پابندی سے، ذکر اذکار تسبیحات کا اہتمام، اور جتنی جو چیزیں عبادت کا درجہ رکھتی ہیں ان کا اہتمام ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک آخرت کے ساتھ ساتھ دنیاوی مسائل بھی حل فرماتے ہیں۔ آپ نمایاں فرق دیکھ لیں کہ دو افراد ایک ہی ادارے میں ملازم ہیں، ایک کی زندگی اعمال والی ہے، دوسری کی زندگی اعمال سے خالی ہے۔ اب دونوں کی زندگی کا موازنہ کسی وقت کر لیں، خود غور کر لیں آپ جہاں پر ہے، تو آپ دونوں کی زندگی کے سکون کے اعتبار سے اور بے اطمینانی میں زمین آسمان کا فرق دیکھیں گے، زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ جس کی زندگی عبادات اور اعمال والی ہوگی اس کی زندگی پرسکون گزر رہی ہوگی، چاہے اس کے پاس مال دولت نہ ہو۔ خدا نخواستہ اگر کسی کی زندگی عبادات اور اعمال سے خالی ہے، چاہے اس کے پاس پیسہ روپیہ زیادہ آ رہا ہے، ہمیشہ بے چین رہے گا۔ نمبر 8، زکوٰۃ اور نفلی صدقات کا اہتمام۔ زکوٰۃ تو اس صورت میں ظاہری بات ہے کہ اگر یہ صاحب نصاب ہوا، وہ الگ مسئلہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ باقی نفلی صدقات ہر ایمان والا دے سکتا ہے، کسی بھی وقت دے سکتا ہے، اور اس میں کوئی قید بھی نہیں ہے کہ بھئی میرے پاس پیسے کم ہیں، زیادہ ہیں آپ 1,00,000 روپے دے دیں، کم ہے آپ 1 روپیہ دے دیں، لیکن آپ نے اخلاص کے ساتھ دیا، دونوں ثواب میں برابر ہو گئے۔ تو اللہ پاک تو اخلاص کو دیکھتے ہیں، دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ ہی عرض کرتا ہوں
کہ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ صرف مالدار آدمی صدقہ دے گا، جس کے پاس روپے پیسہ زیادہ ہے یا وہ لکھپتی ہے. نہیں ہے. چاہے میں طالب علم ہوں، مجھے گھر سے 10 روپے 20 روپے 50 روپے مل رہے ہیں، میں اس میں سے 5 روپے صدقہ کر دوں. تب ہر طبقے کا ہر فرد صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. تو اس کو بھی اپنے مزاج کا حصہ بنا لیں. یہ بھی کیا ہے؟ عبادت میں سے ہے. تو زکوٰۃ تو ظاہری بات ہے، وہ تو جن پر فرض ہو گیا، فرض ہے، پھر اس میں کوتاہی یہ بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی وعیدیں ہیں. اس کا وقت نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ نہیں دے رہا، قبر میں ازدہا بن کے مال مسلط ہوتا ہے. اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے جسم اس سے داغا جائے گا، وہی مال قبر میں مسلط ہو جائے گا. اور دنیاوی نقصان کیا ہے کہ وہ مال باقی جو ہے وہ بھی سارا تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ ایسی چیز ہے. نمبر 9، حقوق العباد کا اہتمام. یہ عبادات ہو گئی، یہ تو حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے، لیکن بعض چیزیں حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق. بندوں کے حقوق کا اہتمام یعنی حقوق العباد جس کو کہتے ہیں. اس میں آگے بھی انشاءاللہ جب معاشرت شروع ہوگا اس پر تفصیل سے بات آئے گی آپ حضرات کے سامنے. لیکن ظاہری بات ہے اب ہر ایک کے حقوق الگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ والدین کے ساتھ میرے والدین حیات ہے، والدین کے اپنے حقوق ہیں، وہ میں پورے کروں گا بحیثیت اولاد کے. میری اولاد ہے، بحیثیت باپ کے ان کے حقوق میں پورے کروں گا. بحیثیت شوہر کے بیوی کے حقوق میں پورے کروں گا. بحیثیت بھائی کے حقوق میں پورے کروں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بحیثیت ملازم کے میں جس کی ملازمت کر رہا ہوں اس کے جو حقوق مجھ پر آتے ہیں میں وہ پورے کروں گا. بحیثیت مالک کے میں اپنے ملازم کے جو حقوق ہیں وہ اس کے پورے کروں گا. آج مصیبت یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں نا ہر جگہ ایک انتشار ہے. اگر کوئی مالک ہے، کمپنی ہے، فیکٹری ہے، وہ چاہے گا کہ میں کم سے کم جو ہے کیا ہے، کم سے کم پیسے دے دوں، کام زیادہ لے لوں. ملازم ہوگا وہ کیا چاہے گا؟ کام کم سے کم کر لوں، تنخواہ زیادہ سے زیادہ لے لوں، مراعات زیادہ سے زیادہ لے لوں. یہ چپقلش چلتی رہتی ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہڑتال ہو گئی، یونین بنا لی. آج ہم نے ہڑتال کی اپنے حقوق کے لیے. وہ کہتے ہیں ہمارے حقوق، مالک کہتے ہیں ہمارے حقوق. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ آج ہر شخص اس سے غافل ہے کہ میرے ذمے دوسرے کے کیا حقوق ہیں. ہر ایک یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے یعنی میرے کیا حقوق اس کے ذمے آ رہے ہیں. ہر ایک اس کو دیکھ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے آج لڑائی ہے، آج جھگڑا ہے، آج اختلاف ہے، آج انتشار ہے. لیکن میں یہ دیکھوں کہ بھئی میں جہاں کام کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، میں وقت پورا دے رہا ہوں، میں کام ٹھیک کر رہا ہوں. میں یہ نہیں دیکھوں گا. میں دیکھوں گا بھئی مجھے میری تنخواہ بڑھنی چاہیے. مالک ہوگا وہ یہ دیکھے گا یا نہیں کہ بھئی میں ملازم کے حقوق پورے کر رہا ہوں یا نہیں، اس کو بھی انسان سمجھ رہا ہوں یا نہیں. وہ کہے گا نہیں بھئی مجھے میرا کام وقت پہ چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کام کروانا ہے. تو آج اس غلط سوچ نے کیا کیا ہے، ہمیں غلط رخ پہ ڈال دیا ہے. اور آج ہر جگہ ایک انتشار اور اختلاف اور لڑائی کی کیفیت ہے. تو ہر شخص ہر دوسرے کے حقوق کو اگر پہچان لے اور اس کی ادائیگی کا احساس ہو تو کبھی بھی اختلاف کی نوبت نہیں آئے گی. نمبر 10، وقت کی پابندی. آج اس میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں. حالانکہ یعنی یہ اسلامی تعلیمات بھی ہے. وقت کا وعدے کا پابند ہونا، وعدے کا پابند ہونا یہ گویا کہ یعنی نشانی ہے نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیۃ المنافق ثلاث، اس میں ایک کیا بھی ہے، اذا وعد اخلف. وعدہ کرے تو وعدے کی پابندی نہ کرے. میں کہیں ملازم ہوں، میرا وقت ہے صبح 8 سے 12 تک، میں 9 بجے جا رہا ہوں، میں 9:30 بجے جا رہا ہوں. تو یہ وقت کی پابندی نہیں ہوئی اور وعدے کی بھی پابندی نہیں ہوئی، اس کا گناہ بھی میرے ذمہ آیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بحیثیت افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے یعنی بحیثیت پاکستانی ہونے کی اپنی شناخت کیا بنائی ہے. پاکستانیوں کے اچھا بھائی وقت کا پابند ہو ہی نہیں سکتا. وقت پہ جاتے ہیں، سامنے والے کہتے ہیں یہ وقت پہ کیسے آ گئے. اور آپ دیکھتے ہیں اغیار دوسرے ملک والے، آپ بیرون ہم مثالیں خود دیتے ہیں، امریکہ میں وقت کی پابندی ہے، جاپان میں وقت کی پابندی ہے، چائنا والے وقت کے پابند ہیں. اور اتنے کہ جو وقت دیا تو اس سے 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہو سکتا. ان کے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ انسان وقت سے لیٹ ہو جائے، اور ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ وقت پہ آ جائے. تو اس چیز میں آج ہم کتنے پیچھے رہ گئے. حالانکہ یہ اسلامی تعلیمات ہیں جو ہم نے چھوڑ دی، انہوں نے لے لی، وہ کامیاب ہو گئے، اور ہم نے وقت کی پابندی چھوڑ دی، آج ہم ناکام ہیں. دکان ہم کھولتے ہیں 12 بجے دن کے، 1 بجے ہم جاتے ہیں. برکت والا وقت تو صبح کا ہے، صبح کی تجارت. لیکن وقت کی پابندی آج ہمارے مزاج سے بالکلیہ ختم ہو چکی ہے. تقریباً یہ ہم نے مزاج ختم کر دیا ہے. تو وقت کی پابندی یہ بہت ضروری ہے. پھر اگر میں ملازم کی حیثیت سے میں نے اپنے اوقات ادارے کو دے دیے ہیں،
4 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے 24 گھنٹے، تو وہ وقت میں نے ادارے کو دے دیے ہیں، اس میں پھر یعنی کمی کرنا، جلدی آنا، جلدی واپس آنا، تاخیر سے جانا، درمیان میں اپنے کاموں کے لیے جانا، یہ امانت میں خیانت بھی ہے، وقت اور وعدہ خلافی بھی ہے۔ نمبر 11، کام میں امانت، دیانت اور محنت، یہ تو کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اور آج میں عرض کر رہا ہوں نا، جو دوسری قومیں ہم سے بہت آگے نکل گئی، جو ہم سے بہت پیچھے تھی، وہ بھی آگے نکل چکی ہے ان صفات کو اپنانے کی وجہ سے، امانت، دیانت، محنت۔ اس کے بغیر کوئی انسان ترقی کر نہیں سکتا، اس کے بغیر کوئی انسان دنیاوی اعتبار سے بھی آگے نہیں نکل سکتا۔ تو ہم نے یہ تینوں صفات چھوڑ دی، امانت نہیں ہے، خیانت عام ہے، دیانت نہیں ہے، دھوکے بازی عام ہے، محنت نہیں ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، کام صحیح نہیں کر رہے، کام پہ دیر سے جا رہے ہیں، دیانت ہے نہیں، 2 نمبری کر رہے ہیں، امانت ہے نہیں، خیانت کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا کتنا آج ہم پیچھے جا چکے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں۔ اور جن قوموں نے ان صفات کو اپنا لیا، بھئی امانت، دیانت اور محنت تو بنیاد ہے، تو وہ ہم سے کتنی پیچھے تھی اور وہ ہم سے کتنی آگے جا چکی ہے، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ حضرات خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی مثالیں بالکل بدیہی ہے، اس کی مثالیں بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ نمبر 12، احساس ذمہ داری۔ یہ صفت جو ہے نا، یہ آج ہم سے نکل رہی ہے، احساس ذمہ داری۔ یہ اگر نکل گیا نا، پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا، بیکار ہے۔ یہ احساس جو اندر ہوتا ہے، یہ دل کی کیفیت ہے، احساس ذمہ داری، کہ بھئی میرے ذمے یہ کام ہے، یہ میرے کرنے کا ہے، مجھے کرنا ہے۔ یہ صفت اگر نکل گئی نا، چلے بھئی کر لیں گے، فلاں کر لے گا، دوسرا کر لے گا، یہ انسان ہر جگہ ناکام رہتا ہے۔ یہ کہیں بھی چلا جائے، جس ادارے میں چلا جائے، یہ انسان اگر احساس ذمہ داری نہیں ہے، آپ اس کو ملوں کو، فیکٹریوں کا مالک بنا دے، یہ سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ کہیں ملازم ہو، یہ ہمیشہ ڈانٹ کھائے گا اور ذلت کا سامنا کرے گا۔ لیکن احساس ذمہ داری اگر آ گیا، انسان پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ محنت کی، نیچے سطح سے اٹھ کے اوپر تک اللہ پاک نے پہنچا دیا۔ احساس ذمہ داری ہی نہیں رہی کہ شاید یہ میرے ذمے کا کام ہی نہیں ہے، اور آج مجموعی طور پر ہم سے یہ احساس نکل رہا ہے۔ نمبر 13، راز کی حفاظت۔ بہت ساری باتیں، میں جس ادارے میں ملازم ہوں، میں کسی کارخانے میں سرکاری ملازم ہوں یا کسی سرکاری ادارے میں، حساس ادارے میں، یا کوئی بھی ہے الی آخری، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عام نہیں کرنے کی ہوتی ہے، یا بعض باتیں ہوتی ہیں جو قومی راز کہلاتے ہیں، بعض باتیں وہ ہیں جو ادارے والی کی پرائیویسی ہوتی ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ کسی تیسرے فرد کو یا عام افراد کو پتہ چلے جس کا اس ادارے سے تعلق نہیں ہے۔ اب چونکہ میں ملازم ہوں، میٹنگ میں مجھے بہت ساری باتیں پتہ چلی ہے، میرے سامنے۔ اب آپ حضرت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں نا، ایک عام آدمی بھی مثال کے طور پہ، جیسے میں نے کارخانہ لگا لیا، میں ایک چیز بنا رہا ہوں لیکن اس کا فارمولہ صرف میرے پاس ہے۔ ہوتے ہیں نا بہت ساری چیزوں کے فارمولے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، وہ نہیں دیے جاتے۔ میں ملازم ہوں، مجھے کسی اور نے کہا یہ مجھے دے دو، میں پیسے دے دوں گا آپ کو، میں نے اٹھا اس کو ہی بتا دیا بھائی یہ ہے یہ ہے یہ، اور آج ہماری یہ پلاننگ چل رہی ہے، ہم یہ چیز مارکیٹ میں لانے والے ہیں، اس کا فارمولہ یہ ہے۔ راز کی حفاظت نہیں ہے، یہ خیانت بھی ہے، امانت میں بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا انسان کسی اعتبار کے قابل نہیں ہوتا، یہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، بہت ساری باتیں وہ ایک راز کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا المجالس بالامانت، بعض مجالس کی باتیں امانت سے وابستہ ہوتی ہے، میٹنگ ہوئی اس میں نجی باتیں ہوئی، اور بعض دفعہ تو دیکھیں ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ سے کہا جائے گا کہ آپ یہ بات کسی کے سامنے نہیں کریں، بلکہ قرائن اور خارجی دلائل، خارجی قرائن وہ اس بات پر خود دلالت کریں گے کہ یہ بات خاص ہے، یہ بات ہر ایک کو کرنے کی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر اس کے باوجود وہ بات غیر متعلقہ شخص کو کرنا، وہ راز پہنچانا، یہ سخت ترین امانت میں خیانت اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور دیکھیں دنیا میں اسی شخص کی قیمت ہوتی ہے جو قابل اعتماد ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں نا، کتنے یعنی آٹے میں نمک کے برابر افراد نہیں ملتے قابل اعتماد، افراد بہت ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، اس پہ اعتماد نہیں ہے، مصیبت یہ ہے آج۔ نمبر 14، خود احتسابی۔ خود احتسابی سمجھتے ہیں نا، انسان اپنے آپ کو دیکھے میں صحیح جا رہا ہوں غلط جا رہا ہوں۔ آج ہم خود احتسابی کے عمل سے بالکل غافل ہیں، بلکہ آج ہم خوشگمانی کے اندر مبتلا ہے، اپنے اوپر مطمئن ہے، بلکہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہے۔
سب سے زیادہ غلط وہی انسان ہے جو اپنے متعلق یہ تصور کرے کہ مجھ میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بلکہ خود احتسابی، صحابہ اکرام کی یہ کیفیت ہوتی تھی، خود احتسابی. ہر وقت اپنے نفس کو ٹٹولتے تھے، شیطان مجھے ورغلا تو نہیں رہا، میں غلط تو نہیں جا رہا. یہ خود احتسابی کا جو عمل ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. رات کو جب بستر پہ میں جاؤں، میں دن بھر کا جائزہ لینا شروع کر دوں. میں نے آج کوئی گناہ تو نہیں کیا، میں نے آج بحیثیت تاجر یا بحیثیت ملازم، بحیثیت مالک جھوٹ تو نہیں بولا، مجھ سے خیانت تو نہیں ہوئی. تو خود احتسابی کے نتیجے میں اگر کوئی بات سامنے آئے، کمزوری سامنے آئے، اس پر توبہ استغفار کرے. اگر حقوق العباد میں نے حق تلفی کی، اس کی ادائیگی کی فکر کرے. اور خود احتسابی کے نتیجے میں اگر آئے کہ الحمدللہ سارا دن آج میں نے یعنی بالکل ٹھیک گزارا ہے، تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں. لیکن یہ خود احتسابی کا جو عمل ہے نا، یہ بہت ضروری ہے آج. جی نمبر 2، ملازم کے لیے اجتناب کرنے والے امور. جی 6 باتیں ہیں. نمبر 1 حرام مال سے اجتناب، نمبر 2 حرام کام سے اجتناب، نمبر 3 خیانت بددیانتی سے اجتناب، نمبر 4 کام چوری سے اجتناب، نمبر 5 جھوٹ سے اجتناب، نمبر 6 اجتماعی اشیاء کے استعمال میں احتیاط. ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. تو ملازم کے لیے اجتناب کرنے والے امور. نمبر 1 حرام مال سے اجتناب. چاہے میں تجارت سے متعلق تو بات گزر گئی، میں ملازم ہوں، لیکن دیکھیں بہت سارے راستے ایسے ہوتے ہیں جو جائز نہیں ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ حرام مال سے اجتناب. میں نے دیکھ لیا اور وہ چیز میں نے خاموشی سے اٹھا لی، مالک کی اجازت کے بغیر اٹھا لی، میرے لیے حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. حرام مال سے اجتناب. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کسی بھی ایسے طریقے، ناجائز طریقے سے کسی کا مال لے لینا یا مال کما لینا، وہ حرام مال کہلاتا ہے. اور یہ حرام مال کی نحوست اتنی خطرناک ہے کہ اس کا اثر صرف انسان نہیں، اس کی اولاد تک جاتا ہے، نیچے تک جاتا ہے. وہی اگر میں لا کے اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، یاد رکھے بچے اور اولاد نافرمان نکلیں گے، کبھی فرمانبردار نہیں ہو سکتے. میں یہ کہوں کہ میں حرام مال کھلاؤں اور میرے بچے جنید بغدادی اور بایزید بستامی بنیں گے، قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں. تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں. حلال مال، حرام مال سے اجتناب. کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے حرام چیز ہم لے کے اپنے پیٹ میں ڈال لیں، نہ دوسرے کا حق لے کے اپنے پیٹ میں ڈالیں، نہ غلط طریقہ اپنائیں. تو حرام مال سے اجتناب کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 2 حرام کام سے اجتناب. وہ کام بھی میں ملازمت کر رہا ہوں، میں نے جا کے جوا خانے میں ملازمت اختیار کر لی، میں نے جا کے شراب خانے میں ملازمت اختیار کر لی. ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ حلال ملازمت ہوگی یا حرام؟ حرام کام حرام ہے. کسی نے کہا بھئی آپ ملازم ہو، میں نے کہا بھئی میں تو اپنی محنت کر رہا ہوں. آپ محنت کر رہے ہیں لیکن آپ غلط محنت کر رہے ہیں. قرآن کریم میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اسم اور عدوان، اس کام میں تعاون، معاون بھی نہیں بننا. ملازم معاون تو ہے نا. مجھے کسی نے کہا بھئی آپ ملازم بنے اور یہ شراب کی بوتلیں اٹھا کے وہاں تک لے، اس کی لوڈنگ کریں، میرے لیے جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. تو کوئی بھی ایسا کام سود سے متعلق ہے، جوئے سے متعلق ہے یا حرام کام ہے خدا نخواستہ جو شریعت میں جائز نہیں ہے، ایسے کام کی ملازمت، معاونت بھی جائز نہیں ہے. اس سے بھی اجتناب کرے. تو انسان جس ملازمت سے کام سے وابستہ ہے اس میں علماء سے پوچھے، فقہا سے، مفتیان سے پوچھے. میرے لیے اگر اشتباہ ہے اس سلسلے میں بھی پوچھے آ کر، اگر دل میں کوئی اشتباہ پیدا ہو رہا ہے. نمبر 3 خیانت بددیانتی سے اجتناب. ابھی آپ حضرات کے سامنے جو صفات موجبہ تھی وہ آ گئی نا کہ امانت دیانت، تو یہ اس کی سلبی صفات ہے، گویا کہ اس کی ضد ہے. امانت کی ضد خیانت ہے، دیانت کی ضد بددیانتی ہے. تو اس سے اجتناب. وہ صفات جیسے اختیار کرنی ہے تو ان صفات سے کیا کرنا ہے؟ اجتناب کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صفات رذیلہ ہے، اس سے اپنے دل کو پاک کرنا ہے. تو خیانت اب کسی بھی اعتبار سے خیانت ہے، یہ بھی نفاق کی علامت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا نا آیت المنافق ثلاث، اس میں کیا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، یہ منافق کی علامت ہے جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. بددیانتی یعنی اس میں دیانت کی صفت نہ ہو، دیانت نہ ہو بلکہ بددیانتی ہو، خیانت ہو، دھوکہ ہو. اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا دیں، پھر ایسے شخص کی کوئی حیثیت نہیں رہتی دنیا والوں کے سامنے بھی. نمبر 4 کام چوری سے اجتناب. جیسا میں نے کہا نا پیچھے کہ بھئی سستی نہیں، چستی. تو کام چور جو ہے نا یہ
بڑا نقصان ہے کام چوری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ غلام خریدنا تھا. غلام آپ کی خدمت میں لایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے سامنے کھجوریں رکھ دو کھانے کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر کھجوریں لائی گئی. اس نے معمول سے زیادہ کھا لی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو واپس کر دو, میں اس کو نہیں خریدنا چاہتا. تو اس کے ذریعے سے آپ نے آزمایا. سمجھ گئے آپ حضرات؟ اس نے جب زیادہ کھایا نا, جب بسیار خور آدمی ہے یا اس طرح, تو پھر اس کی وجہ سے سستی آتی ہے, انسان وہ کام کر نہیں سکتا کما حق ہو. آپ علیہ السلام نے اس غلام کو نہیں لیا. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کامچور آدمی سے واسطہ پڑا یا ایسے آدمی کو رکھا کہ جو کامچور ہے, اپنے کام سے جو ہے جی چرا رہا ہے, وہ کام نہیں کر رہا, وقت پہ نہیں کر رہا, کر ہی نہیں رہا, صحیح کام کو خراب کر رہا ہے, وہ آپ کی زندگی اجیرن کر دے گا. وہ مصیبت بن جائے گا, آپ پر بوجھ بن جائے گا. وہ ادارے پر بوجھ بنے گا, وہ دفتر پر بوجھ بنے گا, وہ انفرادی شخص پر بھی بوجھ بنے گا. تو کام چوری سے ہمیشہ اجتناب. جفاکشی, محنت, اسی میں عظمت ہے. اور کام چوری, سستی, غفلت, یہ شرعی تعلیمات ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شریعت میں تو بلکہ پسند بھی ایسے ایمان والے کو کیا گیا ہے کہ جو کیا ہو, جو طاقتور, جفاکش ہو, محنت کش ہو, اس کو پسند کیا گیا ہے. نمبر 5, جھوٹ سے اجتناب. اور منافق کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اذا حدث کذب, بات کرے جھوٹ بولے. جھوٹا شخص یہ بالکل ناقابل اعتماد ہوتا ہے. اور بعض دیکھیں ادارے ایسے ہوتے ہیں, بعض ملازمتیں ایسی ہوتی ہیں جو حساس قسم کی ہے. اس میں اگر آپ نے کوئی ایسا آدمی رکھ لیا جو جھوٹ کی صفت سے ہو, جھوٹا ہے, سچا نہیں ہے, وہ آپ کو لازمی نقصان پہنچائے گا. وہ جھوٹ بولے گا, اور جھوٹ کی وجہ سے کیا ہوگا, اگر میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا, میں نقصان اٹھاؤں گا. تو جھوٹ کی عادت یہ بہت زیادہ خراب ہے. اور آخری بات نمبر 6, اجتماعی اشیاء کے استعمال میں احتیاط. کتنا ہمارے معاشرے میں یہ مصیبت عام ہے. میں کسی ادارے میں ملازم ہوں, افسر ہوں یا ملازم ہوں, چھوٹا ملازم ہوں, بڑا ملازم ہوں, بڑے گریڈ کا ملازم ہوں, چھوٹے گریڈ کا ملازم ہوں, کوئی بھی ہوں, مجھے دفتری استعمال کے لیے اسٹیشنری کا سامان مل گیا, مثال دے رہا ہوں, تو وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ دفتر کے لیے نا, کہ بھئی دفتر میں اس کو استعمال کروں. میں نے اس میں سے چیزیں اٹھا کے لے گیا, بھئی چلو بچوں کو گھر میں کہا یہ لے لو, اسکول لے جاؤ. یہ میرے لیے ناجائز ہے اس دفتر سے باہر لے جانا. دفتر کی چیز کو دفتر سے باہر لے جانا, ادارے میں استعمال ہونے والی چیز کو ادارے سے لے جانا, یہ بدترین خیانت ہے. دوسرا, اجتماعی اشیاء ہوتی ہے بعض, تو اس کو ذاتی استعمال میں لانا یہ بہت غلط ہے. بات سمجھ, ادارے نے گاڑی دی کہ بھئی آپ اس میں دفتر کا کام کر لیں, میں نے بچوں کو کہا چلے بھئی کلفٹن پکنک پہ چلتے ہیں, اس میں پیٹرول ڈالا گیا, ادارے نے ڈالا ادارے کے کام کے لیے, میں وہ پیٹرول استعمال کر لوں اپنی عیاشی کے لیے. تو یہ اجتماعی اشیاء میں احتیاط تو نہیں ہوئی نا, یہ خیانت ہوئی. آج ہم کتنا اس چیزوں کے اندر ممکن ہے, چلو مال غنیمت ہے اور سرکاری مال ہے, کون پوچھ رہا ہے؟ قیامت کے دن اللہ پاک پوچھیں گے, قبر میں اس کی پوچھ ہوگی, چاہے سرکار مجھ سے نہیں پوچھ رہی ہے. اگر سرکاری چیز ہے, اجتماعی چیز ہے, مجھے حق نہیں پہنچتا میں اس کو ذاتیات کے لیے استعمال کروں یا صرف اپنے ذات کے لیے, اپنے مفاد کے لیے استعمال کروں. اگر وہ ادارے کے ساتھ خاص ہے یا وقف ہے, اوقاف عامہ ہے, وقف چیز ہے, یا اجتماعی مفاد کے لیے ہے, مفاد عامہ کی چیز ہے, میں اس کو لے کے اپنے پاس رکھ لوں, یہ میرے لیے جائز نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی قسم کی چیز ہو. تو آج اجتماعی اشیاء کے استعمال میں احتیاط بالکل نکل چکی ہے. دارالعلوم دیوبند کے جو اساتذہ گزرے ہیں ان کے واقعات آپ پڑھ لیں. جو اساتذہ تھے, اگر کوئی ذاتی مہمان آ جاتا, ذاتی مہمان 10 منٹ کے لیے, مثال کے طور پہ, مثال یہ سچے واقعات ہے, 5-10 منٹ آیا اور استاد سے آ کے ملاقات کر کے گیا. استاد وہ وقت نوٹ کرتا تھا, پھر جب مہینے کے آخر میں تنخواہ لینے کا وقت آتا تو وہ کہتے بھائی میرے تنخواہ سے آدھے گھنٹے کی تنخواہ کاٹ لیں, یا اگر پورے مہینے کے حساب سے میرے تنخواہ سے 2 دن کی تنخواہ کاٹ لیں, یہ وقت میں نے مہمانوں کو دیا تھا, ادارے کو نہیں دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہے. اگر دفتر میں کاغذ ہوتے تو ایک ذاتی استعمال کے لیے, ایک دفتری استعمال کے لیے. آج تو ہم نے بالکل اس کو ایک یعنی ذاتی ملکیت شمار کر لیا ہے نا. اگر سرکاری چیز ہے, ہم کہہ رہے بھائی سرکار کا ہے تو سب کا ہے, ایسا نہیں ہے. جو چیز اجتماعی ہوتی ہے اس میں تو سب کا حق ہے. پوری قوم کا اگر حق ہے تو مجھے تو نہیں ہے حق کہ میں اس کو ذات کے لیے استعمال کروں یا کسی اور کام کے لیے استعمال کروں جس مقصد کے لیے وہ نہیں ہے. تو آخرت میں اس پر پکڑ ہوگی اور اس کی وجہ سے میں شدید گناہگار ہو جاؤں گا.
اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی تو کتنی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی؟ 6 باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی. اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز نمبر 7 پر بات کریں گے. حصول ملازمت کے لیے ضروری ملحوظہ امور. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اتنی لغزشوں کو کوتاہیوں ہوئے توبہ طائب ہوتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. جتنے پریشان حال ہے جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں جسمانی بیمار ہے روحانی بیمار ہے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہمارے سفیان بھائی کی بھانجی بیمار ہیں ڈینگی ہوا ہے دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. کئی ساتھیوں کو یہ ڈینگی کا مرض ہوا ہے سب کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم